اور آپ فرمایا کرتے تھے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جو میرے نبی نے کہا حق اور سچی کہا ہے، حق اور سچ کہا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ دینے سے مال جی کیا کرنے سے، یہ وعدہ ہے نبی پاک کا، صدقہ دینے سے پیسے، اچھا بتائے نا جی مجھے 1000 میں سے 500 دے دیا تو باقی کتنے رہ گئے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کم نہیں ہوتے، 1000 دے دیا تو باقی کتنا بچا؟ نہیں بھائی، میرے محبوب فرماتے ہیں تو اللہ کے راستے میں ایک دے وہ تجھے 700 گنا کر کے واپس عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معذرت کرنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اللہ اکبر، معذرت کرنے سے عزت میں کمی، اور حد کر دی میرے حبیب نے، فرمایا تو رب کی رضا کے لیے عاجزی کر، تیرے نبی کا وعدہ ہے اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا، تو جھک جا اللہ کی رضا، عاجزی اختیار کر، سادگی اختیار کر، سادگی عاجزی کر، تجھے اللہ ایک دو باتیں اس میں ارشاد، ایک معذرت کر غلطی ہو جائے، اور دوسرا پہلے عاجزی کی بات سنے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، سوئے ہوئے تھے، غلام بھی پاس آرام کر رہا تھا، مہمان بھی آئے تھے، غلام کی ڈیوٹی تھی ہر وقت حضرت کے پاس رہنا، اب سوئے ہوئے دیر ہو گئی، غلام بیچارہ تھوڑا تھوڑا اونگ آتے آتے سو گیا، حضرت چراغ روشن تھا کچھ لکھ رہے تھے، مہمان بیٹھا تھا خادم سو گیا، اب چراغ نہ آہستہ آہستہ گل ہو گیا، بجھ گیا، حضرت اٹھے، بوڑھے آدمی تھے، چراغ صحیح کرنے، مہمان کہنے لگے حضور میں نہ کر دوں، میں نہ کر دوں، کہنے لگے نہیں تم مہمان ہو، مہمان سے خدمت نہیں لی جاتی، تو اس نے کہا غلام کو جگائیے، فرمانے لگے ابھی تو بیچارہ سویا ہے اور نیند سے بیدار کر دوں، خود گئے، اس میں تیل دوبارہ ڈالا، بتی ٹھیک کی، جلائی، واپس آ گئے، وہ مہمان اب بادشاہ کا مہمان بھی تو کوئی بادشاہ ہی ہوگا نا، کہنے لگا حضور آپ اپنے کام خود کرتے ہیں، کیا لفظ ہے، کیا حسن ہے، اور دو جملوں میں کیا تاثیر ہے۔ آپ فرمانے لگے ہاں میں اپنے کام خود کرتا ہوں، جب میں گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب چراغ صحیح کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں، میرے اندر کوئی تبدیلی آئی، میں وہی ہوں جو گیا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا تھا، اور ابھی 3 دن ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کو، میں بیٹھا ہوا تھا، 2-3 بچیاں آ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ کے بیٹھ کے رونے لگی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچیوں روتی کیوں ہو؟ تو کہنے لگے آپ خلیفہ بن گئے ہیں، جب سے ہمارے ابا کا انتقال ہوا تھا ہمارا ذریعہ معاش یہ تھا کہ ہم نے بکریاں رکھی ہوئی تھی، آپ روز آتے تھے بکریوں کا دودھ دھوتے تھے، ہم پی بھی لیتی تھی، بیچ کے گزارا بھی کر لیتی، اب آپ تو خلیفہ بن گئے، کون آیا کرے گا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے جو خلیفہ ہوتا ہے وہ تو خادم ہوتا ہے قوم کا، میں آیا کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ اٹھتے عصر کے بعد اور جاتے، خلیفہ ہونے کے باوجود ان بچیوں کی بکریوں کو پکڑتے، دودھ دھوتے، ان کے گھر میں دے کے آتے۔ حضرت فاروق اعظم جب بھی دیکھتے تو کہتے ابوبکر تو پیچھے آنے والوں کے لیے راستہ بڑا مشکل کر رہا ہے، بڑا مشکل کر رہا ہے، جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوبے کے گورنر تھے، سادہ سا لباس پہن کر سادہ سا بس اسٹاپ پہ کھڑے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے، جہاں سواریاں باندھی جاتی تھی، آج ہم اپنے زبان میں اسے بس اسٹاپ کہتے، باہر کھڑے تھے، کوئی مہمان آ گیا کسی کا، اس نے دیکھا سادے سے کپڑے ہیں، خستہ سی حالی ہے، اس نے سمجھا کوئی کلی ہے شاید، معاذ کوئی ملازم ہے، کہنے لگا خادم ادھر آؤ ادھر آؤ، آپ قریب گئے، کہنے لگے میرا سامان اٹھاؤ۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب تو علم پڑھنے بیٹھتا ہے تو یہ بھی خیال کرنا تیرے اندر تکبر کا بوٹا نہ لگ جائے، عاجزی اختیار کرنا، عاجزی، سر پہ رکھا ہوا ہے سامان، حضرت سلمان فارسی نے گورنر صاحب نے اس آدمی کا مہمان کا سر پہ سامان رکھا اور جا رہے سنو اور غور کرو، جب جا رہے تھے جو آدمی بھی ملتا گورنر صاحب ہمیں دے دے، مہمان پریشان ہو گئے، کہنے لگے حضور آپ گورنر ہے؟ فرمانے لگے نہیں، یہ تو میرا دنیا داری کا نام ہے جو ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اصل میرا نام وہی ہے جو تو نے لے کے پکارا ہے، اصل نام وہی ہے، تو نے کہا غلام ادھر آ۔ آپ فرمانے لگے پہلے میں ایک یہودی کا غلام تھا، پھر رب تعالیٰ نے فضل کیا تو میں محمد عربی کا غلام ہو گیا، رسول اللہ کا غلام ہو، اور جب میں نبی پاک کا غلام ہوا ہوں تو اس سارے صوبے کا امام ہو گیا ہوں، تو اصل تو میں غلام ہی ہوا نا۔ دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو عاجزی سے عزت ملتی ہے، تکبر سے عزت، وہ جو بندہ جھجکتا ہے نا تیرے نیڑے جانے سے، تو کہتا ہے میری بڑی عزت کرتا ہے، وہ عزت نہیں کرتا، شیر کی عزت ہوتی ہے کہ خوف ہوتا ہے؟ بولے نا تو نہیں نہ ڈر لگتا، شیر کا کیا ہوتا ہے؟ خوف، اس کی عزت نہیں ہوتی، تو درندہ ہے، درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے، تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا
اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا تو بھائی یہ تیری عزت نہیں ہے، تیرا خوف ہے. عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے. اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں. عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت. یہ حقائق ہے. عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں. بلکہ مسند امام محمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے. جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے. عزت والا ہے جو معاف کرے. حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا. دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا. سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے. دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے. وہ کہتا میرے دل میں بات تھی مجھے بتانی نہیں پڑی. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا ہے. میرے بھائیوں، آج دین اسلام کے خلاف جو مختلف قسم کے پراپوگنڈے کیے جاتے ہیں اور نسل نو کو دین برحق سے دور کرنے کے لیے جو مختلف قسم کی سازشیں رچی جاتی ہیں، ان میں سے ایک کہانی ہمارے لبرل سیکولر دین دشمن لوگ ایک فلسفہ اور بھی ہماری نسل نو کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی عمل کرنے کی تمہیں علماء بات بتاتے ہیں اس میں تو وہ تمہیں یہ کہتے ہیں کہ تم دین پر عمل کرو گے تو محض تمہاری آخرت تھی، تمہیں قیامت کے بعد جنت نصیب ہو جائے گی، تمہارے لیے وہاں اللہ کی نعمتیں ہوں گی، لیکن شاید تمہاری دنیا کے مسائل میں وہ تمہیں بالکل گائیڈ نہیں کرتے. اور بعض جگہ پر بعض ایسی گفتگو بھی سننے کو ملتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے والوں کے لیے شاید مشکلات ہی مشکلات ہوتی ہیں، دکھ ہی دکھ ہوتے ہیں، غربت ہی غربت ہوتی، ان کے لیے زندگی میں صرف سفر ہی ہے، شاید کہیں آرام سکون اطمینان نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ محض پراپوگنڈا ہے، یہ دھوکہ ہے. جس دین کے ہم ماننے والے ہیں وہ دین ہمیں صرف اتنا کہتا ہے کہ سارا وقت مادی زندگی کے لیے نہ گزارو، اپنی روحانیت کے لیے بھی کچھ کرو، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اپنے باطن کو سکون دینے کے لیے، اپنی روح کی تسکین کے لیے، اپنے قلب کے اطمینان کے لیے بھی کچھ وقت گزارو. یہ جو ساری تعلیمات ہیں، یہ ساری جو ہماری روح سے کلام کرتی ہیں، یہ دراصل ہمارے جو زندگی کے شب و روز ہیں ان کو خوبصورت بنا دے. دین پر عمل کرنا محض آخرت کو بہتر نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، شرط اتنی ہے کہ وہ مؤمن ہو، مومن، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں، اس کی زندگی پاکیزہ. اور مفسرین نے لکھا ہے یہ حیات طیبہ سے ہر قسم کا سکون مراد ہے، ہر قسم کا اطمینان مراد ہے. تم عمل صالح کرو اور شرط نہیں ہے اس میں کہ کوئی مرد کرے یا عورت کرے، شرط صرف ایک ہے کہ مومن ہو کے کرے. اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے، اس کی حیات کو حیات طیبہ بنا دیا جائے، اس کے اعمال کو سنوار دیا جائے. اب دیکھیے اسلام کا نظام 2 طریقوں سے چلتا ہے. ایک ہے اسباب سے نظام کا چلتا، آپ نے کھانا کھایا تو بھوک مٹ گئی، پانی پیا تو پیاس مٹ گئی، آپ سو گئے تو آپ کی نیند پوری ہو گئی، جسم میں پھر سے انرجی حاصل ہو گئی. یہ اسباب سے نظام چلتا ہے. اور کبھی کبھی نظام غیب سے بھی ہمارا واسطہ پڑتا ہے، یعنی 20 منٹ آنکھ لگاتے ہیں اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے. کبھی کبھی 12 گھنٹے بھی سو کے اٹھتے ہیں تو وہ بوجھ اسی طرح ہی رہتا ہے. 20 منٹ گئے تھے بستر پر، طبیعت ٹھیک. اور طبیعت میں بعض اوقات خوشی اتنی زیادہ ہوتی ہے، راحت اتنی زیادہ ہوتی ہے، فرحت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بغیر کھائے بھی انسان سکون محسوس کرتا ہے، بغیر پیے بھی اس کا کلیجہ ٹھنڈا رہتا ہے. ایک اسباب کا نظام ہے، ایک غیب کا نظام. چونکہ ہم اللہ کے ماننے والے
تو یاد رکھیے گا کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، ہم اس کے گواہ ہیں کہ بڑے حالات مشکل تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ ان گمبھیر مسائل سے شاید ہم نکل نہ سکیں، لیکن پتہ نہیں قدرت نے کیا کرم فرمایا، اور یہ آپ کے اور میرے ساتھ، سب کے ساتھ اس طرح کے بے شمار روحانی واقعات ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اللہ اسباب بنا دیتا ہے۔ اور جب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری محنت کا نتیجہ نہیں، اگر ہم محنت کرتے تو شاید حاصل نہ کر سکتے، جو ہمارے پاس ہے ہمارے رب کے فضل کا نتیجہ۔ تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تم اعمال حسنہ کرو گے تو تمہاری روزمرہ کی زندگی بھی سنور جائے گی، تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا، طبیعت ٹھنڈی ہوگی، وقت گزارنے میں آسانی ہوگی، کوئی بھی سفر بوجھ نہیں بنے گا، کہیں بھی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے بہت سارے لوگوں کو مشکلات آتی ہیں، پھر وہ کئی تدبیریں کرتے ہیں، بہت سارے سیاسی حل تلاش کرتے ہیں، اپنے تعلقات کو لڑاتے ہیں، کسی بھی مشکل سے نکلنے کے لیے وہ سارے ہاتھ پاؤں مارتے، لیکن کئی دفعہ باوجود اس کے بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ تو روحانی حل کیا ہے؟ کسی بابا صاحب سے ملا جائے، جمعرات کو تعویذ لیا جائے جو منگل کو استعمال کرنا ہے، کیا روحانی حل ہے، کیا علاج ہے؟ مثلاً کس طرح کر کے ہم ایسی مشکل سے نکل سکتے ہیں جس نے ہمیں چاروں جانب سے گھیر لیا ہے؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں روحانی حل بتایا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا نا، اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا اسے رستہ عطا کر۔ اور اگلے لفظ دیکھیے، فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو، اس کا گمان بھی نہیں ہے، اللہ وہاں سے روزی دے گا۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے ڈر جائے، کوئی غلط کام نہ کرے، وہ اس مشکل کے حل کے لیے کوئی غلط رستہ اختیار نہ کرے، تو زندگی میں تقوی کا اثر یہ ہوگا کہ مشکلات پگھلنے لگے گی، وقت بدلنے لگے گا، مخالف اپنے ہونے لگیں گے، دشمن زیر ہونے لگیں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دیتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تو زندگی میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے پہلا حال یہ ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے مجھ پر مشکلات اکٹھی آ گئی تھی، ایک تو غربت نے مجھے چاروں جانب سے آن گھیرا، اور پھر یہ کہ میرا بیٹا بھی کفار نے قید کر لیا۔ اب ایک غربت، اوپر سے بیٹے کا اس طرح غائب ہونا، فرماتے میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور بڑے سخت پریشانی کے عالم میں گھر میں بیٹھا تھا۔ میری اہلیہ مجھے کہنے لگی یہاں کیوں بیٹھے ہیں، جائیے نا مدینے والے محبوب، حضور کی خدمت میں حاضری دیجیے، محبوب کچھ ایسا ارشاد فرمائے کہ اللہ رحمت والا فیصلہ کرے۔ فرماتے میں حاضر بارگاہ ہوا، عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور مشکلات اکٹھی آ گئی ہیں، ایک تو یہ کہ غربت نے گھیر لیا ہے، جس کام کو بھی ہاتھ ڈالتے ہیں وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، آزمائش ہی آزمائش ہے، اور پھر اس پر یہ کہ میرے بیٹے کو کفار نے قید کر دیا، اور جوان بیٹا ماں باپ کی نظروں سے اوجھل ہے، طبیعت میں بڑی تکلیف ہے، کہیں دل نہیں لگتا، اس کی ماں روتی ہے، حضور مہربانی کریں۔ تو محبوب نے کچھ نصیحتیں فرمایا، اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، اور تیسرا فرمایا لاحول شریف کثرت سے۔ یہ ذرا دیکھیے روحانی بالیدگی کیسے حاصل ہو، بندہ روحانی طور پر پختہ کیسے ہوتا ہے۔ فرماتے میں وہ صبر کی نصیحت لیے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت لیے گھر لوٹا، اپنی اہلیہ کو بتایا، اور میاں بیوی لاہور کی تسبیح پڑھنے لگے۔ فرماتے ابھی پوری تسبیح مکمل کی نہ تھی کہ دروازے پہ دستک، دروازہ کھولا تو بیٹا بھی موجود تھا اور 400 بکریاں بھی ساتھ لا۔ فرماتے ہم نے فوراً پوچھا، یہ دیکھیں یہ مزاج اور معیار صحابہ کا ہے، شدید غربت ہے، اور اظہار فرما رہے ہیں کہ سخت ترین آزمائش، 400 بکری آئی ہے تو فوراً نہیں کہا کہ چونکہ آ گئی ہے تو فوری طور پر قبضہ کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یہ بکریاں تم کیسے لے آئے، ہماری تو نہیں ہے۔ بیٹے عرض کرنے لگے، ابا جی جہاں مجھے انہوں نے قید کیا ہوا تھا وہاں کچھ لوگ میرے پہرے پر بھی بٹھا رکھے تھے، تو میں نے ذرا اپنے بازوؤں کو حرکت دی تو میری جو بندھی ہوئی رسیاں تھیں وہ کھل گئیں، میں وہاں سے اٹھا تو وہ جو باہر میرے پہرے دار بیٹھے تھے وہ اونگ رہے تھے، سو رہے تھے۔ دشمن تب بھی سوتا ہے جب رب جاتا، اللہ دشمنوں پہ نیند غالب کر دیتا ہے، ان پر سستی چھا جاتی، ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب اللہ چاہے۔ فرمایا وہ سو رہے تھے، اونگ رہے، تو میں پہلے تو چپکے سے نکلنے لگا، پھر میری اچانک نظر پڑی تو اس حویلی میں بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ موجود۔ ابا جی میں نے سوچا بکریاں بھی نہ لے جاؤں، کفار کا مال مال غنیمت ہوتا، تو میں نے وہ بکریوں کو ہانکا ہے، 400 بکری باڑے سے نکلے،
اور سونے والے کی پھر بھی آنکھ نہ کھلے. 400 بکری نکل آئی, سونے والا سو گیا. کیوں؟ اسے اللہ کی مدد حاصل, اسے تائید ایزدی حاصل ہے, اسے غیبی مدد حاصل ہے. آج دشمن طاقتور سے طاقتور ہوتا جاتا ہے. اتنا سا اسرائیل کیوں قوت پر قوت پکڑتا جاتا ہے؟ اس لیے کہ میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کی مدد شامل نہیں. جب رب کی مدد آئے گی پھر تو بڑی بڑی سپر پاور کہلانے والی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیا کرتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال رہے. حضرت عوف بن مالک کے صاحبزادے عرض کرنے لگے, ابا جی میں 400 بکریاں ہانگ کر کے لے آیا ہوں. تو فوراً نہیں کہا قبول کر لیتے ہیں. حضرت عوف بن مالک فرمانے لگے, چل بیٹا حضور کی بارگاہ میں عرض کر. اگر کریم نے فرمایا جائز ہے تو رکھ لیں گے. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں گئے, جا کے ساری بات عرض کی تو کریم فرمانے لگے, دیکھ لو تمہارے رب نے تمہارا بیٹا بھی گھر پہنچا دیا ہے اور تمہاری غربت کے لیے بھی اسباب پیدا فرما, غربت دور کرنے کے سبب بھی پیدا ہو. تو بھائی روحانی زندگی کی طرف بھی بڑھے, خوب محنت کریں, خوب جدوجہد کریں, خالی تسبیحات نہ پڑھیں. لیکن یہ کہ یہ بھی نہ ہو کہ آپ صرف اور صرف کاروبار ہی کرتے جا رہے ہیں اور آپ نے مشینی زندگی بنا لی ہے اور آپ کا سارا وقت ہی کمرشل مزاج میں گزرتا ہے. آپ کوئی کام بھی کرتے ہیں تو آپ کے ذہن کے اندر کاروباری نظام رہتا ہے. مجھ سے ناراض نہ ہونا, غریبوں کو زکوٰۃ بانٹنی ہوتی ہے تو وہ بھی لوگ سیاسی بنیادوں پر بانٹ, وہ بھی دیکھتے ہیں کہ کون میرے کتنے کام آتا ہے اور کس طرح کہاں کہاں میں کل کو ان لوگوں کو کام میں لا سکوں گا. تو اس ترتیب سے لوگ وہ فرائض بھی ادا کر رہے ہوتے. خدا را کچھ تھوڑا سا اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیے, کچھ تھوڑا سا اپنا وقت ادھر لگائیے. ایک بڑا شوق ہے آج کل نوجوانوں, وہ ہے مشہور ہونے کا شوق, معروف ہونے کا, پاپولر ہونے کا شوق. چلیں ایک بات اور کہتا ہوں, فیمس ہونے کا. چلیں شاید آپ کو نہ ہو, آپ مسکرا کے مشکوک نہ کریں مسئلے کو, آپ کی نہیں بات کر رہا, کسی کی کر رہا ہوں میں. لائکس کا شوق اور زیادہ ویوز کا شوق اور جناب اس کا یہ شوق لگ گیا لوگ. یہ کبھی ان سے پوچھ کے دیکھیں آپ جو زیادہ مشہور, ان سے پوچھنا جو زیادہ پاپولر ہے, جن کا جی چاہتا ہے کہ وہ رو کے سجدہ کریں اپنے رب کے حضور اور رو کے دعا مانگیں, تو اپنے آنسوؤں کو اس لیے روک لیتے ہیں وہ لوگ کہ ان کے آنسو بھی سوشل میڈیا پہ بکیں گے. پیر صاحب رو پڑے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. آج بڑی درد والی محفل. وہ چیزیں جو محض اپنی بخشش کے لیے تھی, جو محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھی. یہ شہرت کا مسئلہ ہے کہ ان چیزوں کو بھی سیل کیا جاتا ہے, ان کو بھی ذریعہ بنایا جاتا ہے حصول شہرت کا. خدا را ذرا مولا علی شیر خدا کا یہ فرمان تو سنو. حضرت مولا علی فرماتے ہیں, اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے, اسے مبارک ہو جو کم لوگوں میں جانا پڑے. نبی پاک کی بارگاہ کے سامنے سے ایک شخص گزرا, نوجوانوں غور کرنا, تو لوگوں نے کہا فلاں 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 آدمی جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص گزرا, حضور نے فرمایا یہ کون ہے؟ عرض کی حضور زیادہ لوگ نہیں جانتے. تو محبوب فرمانے لگے تبصرہ کیا ہے تمہارا؟ عرض کی حضور وہ جو شخص پہلے گزرا تھا بڑا معروف ہے, کسی کو کوئی حکم دے گا تو لوگ بات مانیں گے, کہیں پیغام نکاح دے گا تو رشتہ مل جائے گا, کہیں دوستی کرنا چاہے گا تو لوگ ہاتھ بڑھائیں گے. لیکن یہ جو شخص گزرا ہے نا ابھی سادہ سا, غریب سا, جھکی ہوئی نظریں, اور محفل میں پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے, اس کے آنے پہ نعرہ بھی کوئی نہیں لگتا, اس کا پروٹوکول بھی, وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. یا رسول اللہ اس کو کوئی یہ کہیں پیغام نکاح بھیجے تو لوگ رشتہ نہ دیں, کہیں دوستی کا گویا ہاتھ بڑھائیں تو اس طرح کر کے اس کے ساتھ لوگ تعلق نہ بنانا چاہے. حضور یہ غیر معروف ہے, وہ بڑا معروف ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے اگر اس طرح کے مشہور لوگوں سے دنیا بھر بھی جائے تو اللہ کو پرواہ نہیں, رب تو ان سے زیادہ پیار کرتا ہے, محبت کرتا ہے جن کی طرف انگلیوں سے اشارے نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مشہور آدمی درست نہیں ہوتا, میں آگے جا کے بات کرنے لگا ہوں, لیکن وہ شہرتیں جن کے لیے ہمارے باطن مچلتے ہیں, وہ سیاسی بنیادوں پر لی ہوئی شہرتیں اور وہ بڑے طریقے سے حاصل کی ہوئی ہماری شہرتیں, وہ کسی وقت پہ جا کے ہمارے لیے بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہیں, بڑی مشکلات میں مبتلا کر دیتی ہے. ہاں اگر مشہور ہونے کو دل چاہے تو اس کے لیے مہنگا کیمرہ نہ خریدو. اگر جی چاہے کہ میری بڑی شہرت ہو جائے تو اس کے لیے مشہور آدمی کے ساتھ فوٹو بنوانے کے لیے نہ تڑپو. اگر خواہش پیدا ہو ہی جائے کہ میرا بھی بڑا نام ہو, میرے بھی بڑے تذکرے ہو, میں بھی جانا جاؤں, میں بھی پہچانا جاؤں, میرے آنے پر بھی لوگ کھڑے ہو جائیں, تو رب فرماتا ہے اس کے لیے بھی نیک عمل. پھر تمہیں نئی شہرت اختیار کرنی پڑے گی, تمہارا رب لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں. یہ روحانی طریقہ ہے معروف ہونے کا, مشہور ہونے.
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ قرآن مجید فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، رحمان لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما۔ اللہ لوگوں، آپ نے آج سنی، اب دل لگا کے ذرا ادھر دیکھنا، غور سے ذرا اس حدیث کو سن۔ حضور فرماتے ہیں جب رب کسی سے پیار کرے تو حضرت جبریل امین کو بلا کے میں فلاں بندے سے بڑی محبت، جاؤ آسمانوں میں اعلان کر، رب اس سے پیار کرے، فرشتے بھی پیار کریں، جنت کی مخلوق بھی پیار کریں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حضور فرماتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے جاؤ زمینوں میں جا کے اعلان کر دو فلاں شخص سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا پھر دنیا کی مخلوق پیار کرنے لگتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، کوئی رشتہ داری ہے داتا علی اجمیری سے، قبیلے کا نام آتا ہے داتا صاحب کے، ان کے والد کا نام بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا، تعارف نہیں لوگ جانتے، ڈھیر سارے لوگ تاریخ پیدائش نہیں جانتے، لیکن لوگوں کے عرس سال میں ایک دفعہ ہوتے ہیں۔ داتا صاحب روز عرس، جب جاؤ عرس، خواجہ اجمیر کا روز عرس ہوتا ہے۔ ان لوگوں کے زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے بھائی، ان کے تو واٹس ایپ پہ سٹیٹس نہیں لگتے تھے بھائی۔ حضرت مجدد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانہ مبارکہ میں تو پوسٹروں پہ تصویریں نہیں لگا کرتی تھی۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کے دور مبارک میں تو یہ معروف ہونے کے مروج طریقے نہیں تھے، لیکن وہ شہرتوں کو عروج کیسے ملا، کائنات کس طرح ان کے لیے کھچی ہوئی چلی آئی۔ تو آؤ روحانی زندگی میں آؤ، اللہ کے حضور جھکو۔ اس مقصد کے لیے زیادہ تصویریں کھنچوانے کی ضرورت نہیں، زیادہ استغفار پڑھنے کی ضرورت۔ اگر یہ قرب چاہیے تو اس کے لیے زیادہ پوسٹر بنوانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو زیادہ یاد کرنے کی ضرورت۔ اس کے لیے زیادہ لوگوں سے میل ملاپ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے تو زیادہ سجدوں کی ضرورت۔ تو میرے عزیز روحانی زندگی کی طرف آئیے، روحانی زندگی کی طرف آئیے۔ کرنا کیا ہے؟ دو کام ہے بنیادی کرنے والے۔ آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، میں پیچھے کی طرف بار بار جب غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا محبت کے ساتھ آپ نے اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ دو کام کرنے ہیں زندگی روحانیت کی طرف بڑھنے کے لیے، ایک تو عقیدے پکے رکھنے۔ میں نے جو آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایک شرط ہے وهو مؤمن، مومن، عقیدہ ٹھیک۔ اب تو معاذ اللہ تعالیٰ سوسائٹی میں ایسے بھی بیوقوف آ گئے جو الحاد کے قائل ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ باتیں شروع ہوئی تھی تھوڑے تھوڑے انکار سے، تھوڑے تھوڑے انکار سے، پھر یہ باتیں آگے چلی گئی۔ عقیدوں میں کبھی کمزوری نہ لانا۔ ادھر دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں، مسافر ہوں، درد سے ایک بات آپ کو کہنا ضروری سمجھتا ہوں، خبردار، عمل میں کمی آ جاتی ہے، انسان کمزور پڑ جاتا ہے، عقیدوں میں کبھی کمزور نہ ہونا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس عقیدے میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ نبی کریم آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی آ سکتا، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ ہمارے نبی کریم کو اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں اختیارات دیے ہیں، اس میں کبھی کمزوری نہ آئے۔ ہمارے نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں حیات ہیں، تشریف فرما ہے، ساری مخلوق کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں۔ خبردار، نظریات میں کبھی کمی نہ آئے، عمل میں کمی آ جاتی ہے۔ کے پابند رہنا جو عقیدے سیدنا صدیق اکبر کے، جو حضرت فاروق اعظم کے ہیں، جو حضرت عثمان غنی کے ہیں، جو جناب مولا علی کے ہیں، جو غوث اعظم جیلانی کے ہیں، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کے ہیں۔ کبھی عقیدے کے معاملے میں کمزور نہ پڑنا۔ تو بندہ اندر سے پلپلا ہوگا وہ عمل کیا کرے گا؟ جو عقیدے کا ہی کمزور ہوگا وہ عمل میں کیسے بڑھے گا؟ زندگی میں ہم نے ان لوگوں کو طاقتور عمل کرتے دیکھا ہے جو عقیدے کے بھی طاقتور تھے۔ میں نے کہا مال میں کمی بیشی آ جاتی لیکن عقیدے پختہ ہونے چاہیے، طاقتور، رب رسول کی بارگاہ پر اعتماد مضبوط۔ کچا پکا ہو تو پھر وہ بزدل ہو جاتا، وہ کمزور ہو جاتا۔ بے یقین آدمی سب سے زیادہ کمزور۔ ایک صحابیہ تھی حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکے کا دور تھا، اور آپ کو پتا جو مکے کا دور تھا اس میں کفار مکہ مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیتے تھے، تکالیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت زنیرہ نے کلمہ پڑھا، ابو جہل نے، دیگر مکے کے لوگوں نے بڑی سزائیں دی، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، وہ نابینا ہو گئے۔ لیکن اس بینائی چلے جانے کے باوجود بھی بڑے حوصلے سے، بڑے صبر سے، بڑی قوت برداشت کے ساتھ، یہ جو میں نے کہا عقیدے کی مضبوط ہوتی ہے، یہ بندے کو طاقتور کر دیتی، بڑے مضبوط عقیدے کے ساتھ وہ خاتون ایمان پر ڈٹی رہی، کوئی انہوں نے شکوہ نہیں کیا، کوئی بات نہیں، اللہ نے جب تک دیکھا چاہا مجھے
دکھایا اور جب اللہ نے چاہا میری نظر چلی گئی، اس پر وہ قائم رہی۔ لیکن پھر ایک دن کفار نے تانا، مشرکین کی عورتیں کہنے لگی تم نے ہمارے لات و منات بتوں کو چھوڑ دیا ہے، تو دیکھو تمہاری نظر چلی گئی، وہ تمہاری نظر لے گئے۔ تو پھر عقیدے کی قوت بیدار ہوئی، پھر من مچلا، پھر اندر کا مومن جاگا، اور وہ نابینا اور مظلوم مومنہ کھڑی ہوئی۔ اتنی جرت نہیں ہے تمہارے لات و منات میں کہ میری آنکھیں لے جائے، یہ میرے رب نے چاہا تو چلی گئی، اور رب نے اگر چاہا تو صبح تک واپس بھی آ جائے۔ بس کہہ دیا ہے نا، ہم نے بول دیا ہے نا۔ عقیدوں کے سچے نکھرے اور ستھرے لوگ جو بات کریں تو ایسا محسوس ہو کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑنے لگے، جو بولے تو یوں لگے کہ پرندے بھی رک گئے ہیں اور ان کی گفتگو سننے لگے ہیں۔ میں بلبل خوش لہجہ گلزار نبی ہوں، میٹھی میری باتیں ہیں، میں نمک خوار نبی ہوں۔ ان لوگوں کے انداز میں وہ ولولہ، وہ طاقت، وہ جذبہ پوری قوت ایمانی سے فرمانے لگی اگر رب چاہے گا صبح سے پہلے پہلے میری بینائی واپس بھی آ جائے گی۔ صحابہ فرماتے قربان جائیں، سویرے وہ سو کے اٹھی تو واقعی ان کی بینائی واپس آ چکی۔